السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل اعمال پڑھ رہا ہوں۔ بڑی عبرت کا مقام ہے، اللہ ہی محفوظ رکھے اپنی پاک بارگاہ میں اور اپنے ایک پاک کلام اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ میں محفوظ رکھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، سجاور ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بیان القرآن۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات شریفہ اگلے مضمون کے لیے بطور خطبہ کے ارشاد ہے۔ اس آیات شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا ہے کہ سلام بھیجیں اللہ کے مختار یعنی چنے ہوئے بندوں پر، اور وہ اس کے رسول اور انبیاء اکرام ہیں، جیسا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ عبادی الذین اصطفیٰ سے مراد انبیاء ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کے پاک ارشاد ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میں ارشاد ہے، اور امام سوری رحمۃ اللہ علیہ و سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے، اور ان دونوں میں کوئی منافات ایک دوسرے کے خلاف نہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اس کے مصداق ہیں تو انبیاء اکرام میں بطریقے اولا یعنی بہتر طریقے سے داخل ہیں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا رواہ مسلم و آبا و داود و ابن حبان فی صحیحہ وغیرہم قضا فی غیب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ سلامت بھیجتے ہیں۔ فائدہ اللہ جل شانہ کے طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، چاہے جہاں کہاں یہ ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کے طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ اکابر، بڑے اور بزرگ لوگ
جن کے معلومات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریفہ کا معمول ہو، جیسا کہ میں نے اپنے بعض خاندانی اکابر کے متعلق سنا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے، جتنا چاہے کم بھیجو، جتنا چاہے زیادہ۔ اور یہ مضمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسا اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کلام شہادت میں شریک کیا، اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت، اپنی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ایسے ہی آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا، پر جیسا کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرونی اذکرکم، ایسے ہی درود کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ ترغیب حدیث کی ایک کتاب کا نام ہے کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 دفعہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی عمل کے متعلق اگر ثواب میں کمی زیادتی ہو، جیسا کہ یہاں ایک حدیث میں 10 اور ایک میں 70 آیا ہے، تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدیہ پر روز افزوں ہوئے ہیں، اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے بے بعد کی ہیں، گویا اولین حق تعالیٰ شانہ نے 10 کا وعدہ فرمایا، بعد میں 70 کا۔ بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے 10 و بیش بتایا ہے۔ فضائل نماز میں جماعت کی نماز میں 25 گنے اور 27 گنے کی اختلاف کے بارے میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 والی روایت کے متعلق لکھا ہے کہ شاید یہ جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعہ کے دن 70 گنا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا، اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ علامہ منجوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔ اور طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر
براۃن مانن نفاق و براۃن من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 100 دفعہ اس پر درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش رہوں گا اور گواہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس میں تصور یعنی خیال سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اسی قصے میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ قضا فتہ ترغیب۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بشاش خوش تشریف لائے۔ چہرہ انور پر بشاش یعنی خوشی کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور پر آج بہت ہی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے، میرے پاس میرے رب کا پیام آیا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 سیئات یعنی برائیاں اس سے مٹائیں گے اور 10 درجے اس کے بلند کریں گے۔ ایک روایت میں اسی قصے میں ہے کہ تیری امت میں جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں گا، اور جو مجھ پر ایک دفعہ
सलाम भेजेगा मैं उस पर 10 दफ़ा सलाम भेजूंगा। एक और रिवायत में इसी किस्से में है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से बहुत ही चमक रहा था और खुशी के अनवार चेहरे अनवर पर बहुत ही महसूस हो रहे थे। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जितनी खुशी आज चेहरे अनवर पर महसूस हो रही है उतनी तो पहले महसूस नहीं होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क्यों ना खुशी हो, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास से गए हैं और वो यूं कहते थे कि आपकी उम्मत में से जो शख्स एक दफ़ा भी दरूद पढ़ेगा अल्लाह जल्ले शानो उसकी वजह से 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखेंगे और 10 गुनाह माफ़ फरमाएंगे और 10 दर्जे बुलंद करेंगे और एक फरिश्ता उससे वही कहेगा जो उसने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ये फरिश्ता कैसा? तो जिब्रील ने कहा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने एक फरिश्ते को क़यामत तक के लिए मुकर्रर कर दिया है कि जो आप पर दरूद भेजे वो उसके लिए अंत सल्लल्लाहु अलैका की दुआ करे। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इसकाल किया है कि जब कुरान पाक की आयत मन जाअ बिल हसनात फलाहु अशरो अमसालिहा की बिना पर हर नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, तो फिर दरूद शरीफ की क्या खसूसियत रही। बंदे के नज़दीक तो इसका जवाब आसमान है और वो ये कि हस्बे जाबिता उसूल के मुताबिक उसकी 10 नेकियां अलहिदा हैं और अल्लाह जल्ले शानहू का 10 दफ़ा दरूद भेजना मुस्तकिल मजीद इनाम है। और ख़ुद अल्लामा सखावी ने इसका जवाब ये नकल किया है कि अव्वल तो अल्लाह जल्ले शानहू का 10 दफ़ा दरूद भेजना उसकी अपनी नेकी के 10 गुने सवाब से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा 10 मरतबा दरूद के साथ 10 दर्जों का बुलंद करना, 10 गुनाहों का माफ़ करना, 10 नेकियों का उसके नामे आमाल में लिखना और 10 गुलामों के आज़ाद करने का बाक़द्र सवाब मिलना मजीद बरआ यानी इसके अलावा है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जादुस सईद में तहरीर फरमाया है कि जिस तरह हदीस शरीफ की तसरीह से मालूम होता है कि एक बार दरूद पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं, उसी तरह से कुरान शरीफ के इशारे से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अरफा यानी ऊंची शान में एक गुस्ताखी करने से नऊज़ बिल्लाहि मिन्हा हम उस चीज़ से अल्लाह की पनाह चाहते हैं उस शख्स पर मिन जानिब अल्लाह की तरफ से 10 लानतें नाजिल होती हैं। चुनांचे वालिद बिन मुगीरा के हक में अल्लाह ताला ने सजाए इस्तहजा यानी मजाक उड़ाने की सजा के तौर पर ये 10 कलिमातें इरशाद फरमाए हैं। हल्लाफ यानी बहुत किस्म के खाने वाला, महीन यानी जलील, हम्माद यानी ताने देने वाला, मशाइम बिन मीम यानी चुगलखोरी करने वाला, मन्ना लिल खैरी भले कामों से रोकने वाला, मुतअद्दीन हद से बढ़ जाने वाला, असीम गुनाहगार, अतुल
بد مزاج جنیم جس کا نام نسب صحیح نہ ہو، مکذب للآیاتی آیاتوں کو جھٹلانے والا، بدلالت قولہ تعالی اذا تتلی علیہ یاتونا قال اساطیر الاولین۔ فقط یہ الفاظ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے ہیں، یہ سب کے سب 29ویں پارے میں سورہ نون کی اس آیات میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔